انا العباس انا والنعم من ابو فاضل. انا العباس انا العباس انا انا العباس انا اقص جف الغدور بعد على الخدور اقص جف الغدور. بات کا آغاز 4 حصوں سے میں دیکھتا ہوں، اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا اس وقت ہمارے والدین اور بزرگان وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا ممبر پہ جانے کے بعد تبھی بول سکتے ہو کہ جب نیچے والوں کو کوئی جاہل سمجھے۔ یہ بچپن کی بات ہے، جب شروعات تھا مولوی لائن میں بنوایا، انہوں نے کہا ممبر پہ جانے کے بعد تبھی بول پاؤ گے جب نیچے والوں کو جاہل سمجھو گے۔ لیکن جب وہ ابتدائی دور سے آگے بڑھتے ہوئے جب ایران تک پہنچے اور پڑھنے کے بعد جب تحقیقات میں گئے اور اس کے بعد جب میں نے پڑھا تو صحیح تھا کہ والدین نے مجلس پڑھنے کے لیے سکھایا تھا یہ بات، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا تحقیق کے بعد کہ نہیں، ذاکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے جتنا سامعین۔ 4 مصرے اس شاعر نے جو نقل کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی سامعین کی عظمت کیا ہے، ان کا معیار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ معنی عظمت منبر مجھے نصیب ہوئی، یہ معنی عظمت منبر مجھے نصیب ہوئی، تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں۔ یہ معنی عظمت منبر مجھے نصیب ہوئی، تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر، کہ سامعین میں زہرا بھی ہے رسول آئے اور ایک مولانا قرآن کے بعد بیان دے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو امام بارگاہ تک چل کے آتے ہیں اور فرش عزت ہے۔ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ایام ایسا میں، میں بھی جہاں اشرف پڑھ رہا تھا دیکھا کہ کچھ لوگ بہت دور دور سے سفر کر کے آئے۔ کیوں آئے؟ علت کیا تھی سفر کرنے کی؟ کہ ہم اپنے وطن محرم کرنے جا رہے ہیں۔ 10 دنوں میں نے 10 مرتبہ بھی ان کو فرش عزا پہ نہیں کی۔ یہ توفیقات کی بات ہوتی ہے کہ انسان دور کا سفر طے کر کے آ جائے اور آنے کے بعد اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ فرش عزا تک آ جائے۔ یقیناً جو لوگ فرش عزا تک آ جاتے ہیں انہیں شکر کے سجدے کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے انہیں توفیق دی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تمام تعریف اس ذات کے لیے کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو جنتی ماحول سے آشنا ہونے کے لیے دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے درود و سلام ہو ان ذات پر کہ جن کے ذکر کی تاثیر کا کمال یہ ہے کہ جس فرش پر بیٹھ کر کے ہم اسے خاک سمجھتے ہیں، یہ خاک عرشی مخلوق کے لیے نورانی چمکتا ہوا متبرک۔ عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کیا کہا پروردگار عالم نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ،
بس تم اس کی اتباع کرو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اور خبردار ان راستوں کے چکر میں، ان راستوں کی وجہ سے تم ان راستوں سے دور نہ ہو جاؤ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہے، اس کی طرف سے ہماری یہ وصیت یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ عزیزان محترم، تو پروردگار عالم نے کیا کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو۔ یعنی پروردگار عالم کے سیدھے راستے پر اگر وحشی چلے تو وہ انسان بنتا ہے، اس صراط مستقیم پر اگر انسان چلے تو وہ مسلمان بنتا ہے، اس صراط مستقیم پر اگر مسلمان چلے تو صاحب ایمان بنتا ہے، اس صراط مستقیم پر اگر صاحب ایمان چلے تو وہ سلمان بنتا ہے، اس صراط مستقیم پر اگر صاحب ایمان چلے تو وہ سلمان بنتا ہے، اس صراط مستقیم پر اگر سلمان چلے تو صاحب ایمان بنتا ہے، اس صراط مستقیم پر اگر بیداد چلے تو مرداد بنتا ہے، اس صراط مستقیم پر اگر بیزر چلے تو ابوذر بنتا ہے، اس صراط مستقیم پر اگر مجبور چلے تو مختار بنتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یعنی پروردگار عالم کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، پروردگار عالم کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ قسم خدا کی میری جان قربان ہو، جب میں نے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دیکھا کہ جو صراط خدا ہے وہی صراط حسین ہے، جو صراط خدا ہے وہی صراط حسین ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ صراط خدا پر اگر وحشی چل رہا ہے تو انسان بن رہا ہے، انسان چل رہا ہے تو مسلمان بن رہا ہے، مسلمان چل رہا ہے تو صاحب ایمان بن رہا ہے، صاحب ایمان چل رہا ہے تو سلمان بن رہا ہے، بیدر چل رہا ہے تو ابوذر بن رہا ہے، بیداد چل رہا ہے تو مرداد بن رہا ہے۔ یہی چیزیں عزیزان محترم میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا کہ کربلا میں صراط حسین پر اگر گنہگار چل رہا ہے تو وہ حر بن رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہر انسان کو تلاش ہے کہ اسے منزل مل جائے۔ مثال، اس عزاخانے پر آنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، چاہے آپ مشرق سے آئیے تو بھی یہاں پہنچیں، مغرب سے آئیے تو بھی یہاں پہنچیں، جنوب سے آئیے، جہاں سے آئیے آپ یہاں پہنچیں گے۔ شرط کیا ہے؟ راستہ صحیح ہو اور منزل پہ جانے کا مستحکم ارادہ ہو۔ اگر انسان مستحکم ارادہ اپنی منزل تک پہنچنے کا بناتا ہے تو پروردگار عالم اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ عام طور سے دنیا میں بھی دیکھ لیجیے، ہر انسان کو تلاش ہے کہ اسے منزل مل جائے، لیکن انسان منزل کو تو تلاش کر رہا ہے لیکن صحیح راستہ اسے نہیں ملتا۔ صحیح راستہ ملے گا کہاں؟ صحیح راستہ اسی کے در پر ملے گا کہ جو ذات علی ہے۔ کیا کہا علی ابن ابی طالب نے کہ انا صراط مستقیم، میں صراط مستقیم ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ توحید تک پہنچ جاؤ، تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تمہارے دل میں ولایت علی ہونا چاہیے۔ اگر تم ہم تک آ گئے تو صراط خدا تک پہنچ جاؤ گے، صراط خدا تک پہنچ گئے تو توحید تک جانا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ تو عزیزان محترم، تو صراط خدا جس کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا کہ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے بعد کیا کہا؟ فاتبعوہ، بس تم اس کی اتباع کرو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں عزیزان محترم، اتباع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان راستے کے پیچھے چلتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک وہ جو راستے کے اوپر چلتا ہے
ایک وہ جو راستے کے پیچھے چلتا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھ لیں، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک عین لام یہ علا، علا کے معنی ہوتے ہیں پر، اور ایک الف لام یہ الا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کی طرف۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک صراط مستقیم پر اور ایک وہ جو صراط مستقیم کے پیچھے۔ یہ کون بتائے گا کہ صراط مستقیم پر کون ہے، صراط مستقیم کے پیچھے کون ہے؟ یہ بھی کوئی مورخ نہیں بیان کرے گا، کوئی راوی نہیں بیان کرے گا، کوئی محدث نہیں بیان کرے گا، اس کو بھی وہی بتائے گا جو صراط مستقیم کا مالک ہے۔ آواز قدرت آئی میرے نادان، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھو، قرآن تمہیں بتائے گا کہ صراط مستقیم پر کون ہے، صراط مستقیم کی طرف کون ہے۔ عزیزان محترم، یہ چیز اسے ملے گی قرآن کے اندر جس کے پاس مفسر قرآن صحیح ہو۔ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ قرآن حافظوں سے لیں گے کبھی آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ نے قرآن محافظوں سے لیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے، قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، قرآن کی روایتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ اس لیے کہ اگر انسان کوئی بھی خطیب اگر منبر پر آئے اور آنے کے بعد یہ کہے یہ میرا قول ہے، ممکن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کسی راوی کا قول بیان کرے، ممکن ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے بیان کیا ہے، اس سے کون جھوٹ لائے گا؟ کیا کہا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جب پروردگار عالم نے جب نبیوں کی ہدایت کی تو کیا کہا کہ میں نے نبیوں کی ہدایت کی، آدم کی ہدایت کی، نوح کی ہدایت کی، موسیٰ کی ہدایت کی، عیسیٰ کی ہدایت کی، یحییٰ کی ہدایت کی۔ کہاں؟ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا کہا پروردگار عالم نے؟ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ جناب ابراہیم کے بارے میں کہا، خود قرآن مجید میں کہتا پروردگار عالم کہ وَحَدَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ ہم نے جناب ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ پروردگارا، جب تو نے تمام نبیوں کی جب ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف، تو پھر صراط مستقیم پر کون ہے؟ جب تو نے تمام نبیوں کی جناب آدم کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف، جناب نوح کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف، جناب موسیٰ کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف، یعنی تمام نبیوں کی جب ہدایت کو صراط مستقیم کی طرف کر رہا ہے تو وہ ذات کون سی ہے کہ جو صراط مستقیم پر؟ عزیزان محترم، میری جانیں قربان ہو محمد عربی پر، خود قرآن مجید تو مل جل کر کے سوال کیا کہا؟ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے تمام نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم پر۔ پروردگارا، اتنا بتا دے کہ جب تمام نبیوں کی ہدایت صراط مستقیم پر کی ہے تو صراط مستقیم پر کون ہے؟ آواز قدرت آئی، اے میرا نادان، تمہارے ہاتھوں میں تو قرآن ہے، قرآن اٹھا کے پڑھ لے، تجھے پتا چل جائے گا کہ صراط مستقیم پر کون ہے۔ آواز قدرت آئی، جب قرآن میں نے اٹھا کے دیکھا، جب اوراق کو پڑھنا شروع کیا، کہاں پہنچا؟ سورہ یاسین میں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان، جب سورہ یاسین میں پہنچا کیا پڑھا؟ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا کہا پروردگار عالم نے؟ یعنی تمام نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف،
لیکن میرا محمد وہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ یہ میری کتاب نہیں عزیزان محترم، خود قرآن کہہ رہا ہے، اور جو صراط مستقیم پر ہے تو اب اس جیسا بھی تلاش کرو، اس لیے کہ نبوت کے بعد کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو نبی جیسا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، دنیا اپنی طرف سے تو دعوے کر سکتی ہے کہ نبی ہم جیسا ہے، کیوں؟ اس لیے دعویٰ کرتی ہے نبی میری طرح کھاتا ہے، میری طرح پیتا ہے، میری طرح سوتا ہے۔ دنیا دعویٰ کرتی ہے نبی ہم جیسا ہے، لیکن قرآن کسے کہہ رہا ہے کہ یہ نبی جیسا ہے۔ آواز قدرت آئی میرے نادان، اگر نبوت کے بعد تم چاہتے ہو تلاش کرنا کہ صراط مستقیم پر کون ہے، تو اسے اگر تمہیں تلاش کرنا ہے تو قرآن میں ہی دیکھو، مجھے قرآن بتائے گا دوسری ذات کون ہے صراط مستقیم کی۔ کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ وَمَن يَعْمُرَ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا، غالباً سورہ انعام کی آیت ہے، کہ جو عدل کو قائم کرے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بہت سارے ملیں گے آپ کو دعویٰ کرنے والے کہ میں عدل کو قائم کرنے والا ہوں، میں نبی جیسا ہوں، میں نبی جیسا ہوں، لیکن کبھی سنا نبی نے کہا ہو کہ تم بھی میرے جیسے ہو؟ کبھی سنا کہ کہا ہو کہ تم بھی میرے جیسے ہو؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نبی جیسے ہیں۔ کیسے؟ وَمَن يَعْمُرَ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو عدل کو قائم کرے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کریے، دیکھیے تاریخ کے اندر کہ عدل کے اوپر کون ہے۔ اگر ایک ذات علی بن ابی طالب کے علاوہ اگر دکھ جائے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب کی ذات تھی کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب حضرت علی کو مسجد کوفہ میں 19 رمضان کو جو ضربت لگائی گئی یا 21 رمضان کو جو شہادت پہ پہنچے، ان کی عدل کی بنیاد ایسی تھی مولا کائنات کی عدالت۔ کہتے ہیں کہ علی عادل نہیں تھے، علی کی عدالت کا تو دشمن کلمہ پڑھ رہا، ہم اور آپ پڑھیں تو کیا ہے؟ خود مولا کائنات کی زندگی میں دیکھیں کہ مولا کائنات کی عدالت کیسی تھی، اور حقیقت معنوں میں علی عادل تھے یا نہیں تھے۔ اس لیے کہ قرآن نے اگر دعویٰ کیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دلیل بھی ہونا چاہیے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، خلافت ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، جب لوگ مولا کائنات کے قریب آئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ یا علی، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ضرورت نہیں انہیں واپس کر دیں۔ یعنی مولا کائنات کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے عزیزان محترم، یعنی علی یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ خلافت کا محتاج میں نہیں ہوں، بلکہ خلافت میری محتاج ہے۔ تخت کا محتاج میں نہیں ہوں، بلکہ تخت میرا محتاج ہے۔ مولا کائنات نے جواب دیا۔ اب ابن عباس، مولا کائنات ہے، ابن عباس نے ریکویسٹ بنتی کی، گزارش کی، مولا ان لوگوں کا اصرار ہے کہ آپ منصب خلافت کو قبول کر لیجیے اور تخت خلافت پر آ جائیے۔ مولا کائنات نے جب کافی اصرار کو دیکھا جناب ابن عباس کے، جناب ابن عباس سے کہا یہ بتاؤ کہ جو میں جوتی پہن رکھا ہوں اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا مولا جو آپ نے جوتی پہن رکھی ہے اس کی قیمت پوری کائنات کے برابر ہے، یعنی پوری کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور آپ کی جوتی کی قیمت کو ایک طرف رکھ دیا جائے اس کے برابر ہے۔ مولا کائنات نے کہا یہ تو ولایت علی میں بول رہا ہے، یہ تو محب اہل بیت میں بول رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو دنیاوی نظر سے دیکھ اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کر کہ اس جوتی کی قیمت کیا ہے۔ جناب ابن عباس نے مولا کائنات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اب کیا کہتے ہیں؟ ابن عباس نے کہا مولا کائنات سے مولا آپ
کہ جوتیوں میں اتنے پیون لگے ہیں، اتنے پیون لگے ہیں کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت شاید کچھ مل جائے۔ امام نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا جو اس جوتی کی قیمت ہے اس سے کہیں نیچے ہماری نظر میں اس خلافت کی اہمیت ہے، یعنی اس خلافت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس جوتی کی قیمت کے برابر بھی۔ لیکن ابن عباس کا اصرار رہا، مولا آپ آ جائیے تک منصب خلافت پر۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، میں منصب خلافت پر آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، اس لیے کہ علی عادل ہے۔ علی کی عدالت کو ثابت کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ علی عادل کیسے ہے۔ جب مولا کائنات منصب خلافت پر ہے تو آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو علی نے کیا وہ ہمارے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا عمار چند لوگوں کی ایک یونین بناؤ۔ عزیزان محترم یعنی یہ سنت علی ہے کہ انسان میل محبت سے ایک یونین اور ایک یونٹی کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ انسان جو اپنوں سے بچھڑ کے رہتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی کی پہچان یہ ہے کہ انسان اتحاد کے ساتھ رہے، انسان مل جل کر کے رہے، یہ علی کی سنت ہے۔ مولا کائنات نے جناب عمار یاسر سے کہا کہ چند لوگوں کو اکٹھا کرو۔ مولا کائنات کے حکم کے مطابق جناب عمار یاسر نے 4-5 لوگوں کو جمع کیا ایک یونین میں۔ بنانے کے بعد مولا کے قریب ہے اور آنے کے بعد کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہا مدینے میں پتہ کرو کہ کتنے افراد ہیں اور ان لوگوں کو معلوم کرنے کے بعد پہلے ان لوگوں سے بیت المال کو لو اور لینے کے بعد انہیں تقسیم کرو کہ ہر انسان کے اوپر کتنا بیت المال آتا ہے۔ جناب ہمارے یاسر حکم کے مطابق مولا کے چہرے والے بیت المال کو منگایا، مولا کائنات کے ہاتھ میں آیا بیت المال۔ اس کے بعد عمار یاسر گئے اور جانے کے بعد فہرست بنایا۔ عزیزان محترم اگر ہمارے جیسا انسان اگر کانپور میں ہوتا تو کہیں نہ کہیں یہ سوچتا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں ان کو تھوڑا زیادہ دے دو، یہ میرے عزیز ہیں ان کو تھوڑا زیادہ دے دو، یہ فلاں میرا اپنا ہے اس کو زیادہ دے دو، یہ میرا دشمن ہے اس کو تھوڑا کم چلے گا تب بھی چلے گا۔ لیکن عزیزان محترم حقیقت معنوں میں علی کا دیوانہ کیسا ہوتا ہے؟ جناب ہمارے یاسر نے فہرست تیار کی، کرنے کے بعد مولا کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا مولا جتنے بھی مدینے کے لوگ ہیں فہرست کے اعتبار سے ہر نفر کے اوپر 3 درہم بیت المال کا آتا ہے۔ مولا نے کہا کل سے تقسیم کرو۔ اب لوگ بیت المال لینے کے لیے ایک آدمی ہمارے یاسر کے پاس آتا رہا، ہمارے یاسر بیت المال سے 3 درہم نکال کر ان کو دیتے رہے، 3 درہم ان کو نکال کے دیتے رہے۔ یہاں تک بات پہنچی کہ 2 آدمی، آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں مجمع کو بھٹکانا ہو تو 2 آدمی کو ایسے پھینک دو۔ اب 2 آدمی آئے، ہم آنے کے بعد ہمارے یاسر سے کہا کہ بیت المال میرا دو۔ ہمارے یاسر نے ان دونوں بندوں کو بھی 3 ہی درہم دیا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ عمار تمہیں پتا ہے، عمار تمہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس بچے زیادہ ہیں، ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں، لہذا اس 3 درہم میں کیا ہوگا، لہذا مجھے اور زیادہ دو۔ جناب ہمارے یاسر نے جواب دیا، کہا کہ جتنا مجھ کو حکم دیا گیا ہے اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ آنے والوں نے کہا کہ عمار یہ بتاؤ کہ یہ جو تقسیم بندی کا طریقہ ہے جو 3 درہم اس کو بنایا کس نے؟ تم نے اپنی مرضی سے بنایا ہے یا علی نے بنوایا ہے؟ ہمارے یاسر نے جواب دیا کہ اس کو علی نے بنوایا ہے۔ اب یہ دونوں فرد توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ دونوں شخص عمار یاسر کے پاس سے اٹھنے کے بعد علی کے دروازے پر آئے۔ آنے کے بعد کہا یا علی، اللہ کہنا تھا کیا ہوا؟ کہا بھی ہم عمار کے پاس گئے تھے، میں نے ان سے بیت المال طلب کیا، انہوں نے مجھے 3 درہم دیا ہے، یہ بتائیے کہ یہ والی فہرست تقسیم بندی والی یہ آپ نے بنائی ہے؟ مولا نے کہا ہاں۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس بچے زیادہ ہیں، میری عیال زیادہ ہے، میرے پاس لوگ زیادہ ہیں،
3 درہم میں کیا ہوگا؟ لہذا اس سے پہلے جو تھا تخت خلافت پر وہ تو مجھے زیادہ دیتا تھا، آپ مجھے کم دے رہے ہیں۔ امام نے جواب دیا، کہا یہ دیکھو، یہ مت کہو کہ مجھ سے پہلے کون تھا کہ تمہیں زیادہ دیتا تھا، یہ بتاؤ کہ جو اس سے پہلے تھا وہ تمہیں کتنا دیتا تھا۔ اس لیے کہ خلفاء کی بات ہی نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد قریب سے آئے اور آنے کے بعد مولا کائنات سے جب کہا تو مولا کائنات سے کیا کہا کہ یہ جو ہم کو 3 درہم دیا گیا اس سے پہلے جو تخت پہ تھا وہ تو مجھے زیادہ دیتا تھا لیکن اب مجھے کم دے رہے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا یہ بتاؤ کہ ان سے بھی پہلے رسول اللہ تمہیں کتنا دیتے تھے؟ جیسے ہی رسول کا نام آیا کہا 3 درہم۔ مولا کائنات نے جواب دیا کہ جب رسول تمہیں 3 درہم دیا کرتے تھے تو وصی رسول سے تم زیادہ کی امید رکھتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد عدالت تو پتہ چل گیا نا۔ صلوات پڑھیں محمد یقیناً صلوات کے آپ لوگوں کی تعریف کرنا چاہیے کہ صلوات پڑھ کر کے بھی لوگ 5 ہی ساتھ آگے بڑھے۔ تو عدالت علی کیسے معلوم ہو کہ علی عادل ہے؟ اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جو رسول جیسے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علی نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو اپنی زبان سے کہے ہم رسول جیسے اسے کبھی نہ مانیے گا، جسے قرآن کہے کہ یہ رسول جیسے اسے مانیے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَأْمُرَ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو عدل کو قائم کرے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، خود واقعہ ملتا ہے مولا کائنات کے جس کو اسبغ بن نباتہ نے نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ ہے، مسجد کوفہ چھلک رہی ہے، لوگوں سے بھری ہوئی۔ مولا کائنات منبر پر ہیں، کچھ لوگ علی کے قریب آئے، آنے کے بعد کیا کہا؟ یا علی، آپ مجمع میں دیکھ رہے ہیں وہ شخص جو دور حبش کا دکھ رہا ہے وہ چور ہے۔ مولا نے کہا اچھا، اگر یہ چیز اگر ہم لوگوں سے بیان کی جائے تو ہم جا کے پوچھیں گے پہلے، بعد میں اس سے پہلے ماریں گے۔ حقیقت تو یہی ہے نا، لیکن علی والا حقیقت معلوم ایسا نہیں ہے۔ مولا کائنات کو جب لوگوں نے کہا تو مولا کائنات نے اس حبش کے غلام کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد کیا کہا؟ کہا کہ تو چور ہے، تم نے دزدی کی ہے۔ وہ حبش کا غلام کہتا ہے نام یا سیدی، ہاں میرے سید، ہاں میرے سردار، میں چور ہوں۔ مولا کائنات نے دوبارہ اس لفظ کی تکرار کی، کہا کہ واقعی تم نے چوری کی ہے، تو چور ہے۔ اگر دنیا کے سامنے اگر کوئی ہوتا عزیزان محترم تو یقیناً وہ جھوٹ بول کر کے نکل جاتا، یا تھوڑا بہت رشوت دے کے نکل جاتا، لیکن علی ہے سامنے، عادل ہے مولا کائنات، ان کے سامنے انسان جھوٹ بول کر کے نہیں نکل سکتا۔ دوبارہ جب پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا، نام یا مولائی،
ہاں میرے مولا میں نے چوری کی ہے۔ اب مولا کائنات نے کیا کہا سنیں گے؟ تیسری مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں میں تجھ سے آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، اگر تم نے چوری کی ہے اور قبول کرتا ہے تو میں تیرے ہاتھ کو کاٹ دوں گا۔ اب تو دل میں خوف ہو جانا چاہیے، اب تو ڈر ہو جانا چاہیے، اب تو جھوٹ بول سکتے تھے، اب تو کچھ کر سکتے تھے، لیکن عزیزان محترم مولا کائنات عادل ہیں۔ علی بن ابی طالب کے سامنے کوئی جھوٹ بول کے نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے وہی جواب دیا کہ ہاں میرے مولا ہم نے چوری کی ہے۔ مولا نے حکم دیا، حکم کیا دیا؟ اس کی انگلیاں کاٹ دی، اس کی انگلیاں کاٹ دی۔ اب یہ چور بھی عجیب و غریب چور ہے، اس کا ہاتھ کٹا، بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹی، داہنے ہاتھوں میں یہ انگلیوں کٹی، خون گر رہا ہے، مسجد کوفہ سے وہ باہر نکل رہا ہے۔ عزیزان محترم یہاں پہ ایک سوال ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا لیکن علی کتنے بڑے آدمی ہیں، اگر مولا کائنات یہاں سے ہاتھ کاٹ دیتے تو اس کا اثر کیا ہوتا؟ اس لیے کہ اگر علی ہاتھ کاٹ دیتے تو چور تھا، سزا تو مل جاتی، لیکن وجوبات الہیہ کو ادا کرنے سے یہ معذور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر کچھ 6 مقامات 7 مقامات ہیں جس کو زمین پر رکھنا واجب ہے۔ اگر مولا کائنات مثال کے طور پہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر رکھنا، پیشانیوں پر رکھنا، گھٹنے کا رکھنا، دونوں انگوٹھے کو پیروں کے انگوٹھے کو رکھنا، زمین کے اوپر رکھنا واجب ہے۔ اگر مولا کائنات انگلیوں کے بجائے اگر اس کا پورا ہاتھ کاٹ دیتے تو یہ خدا کے اس واجب کو ادا کرنے سے محروم رہ جاتا۔ لیکن کیا کہنا علی کی ذات کا، مولا کائنات نے سزا بھی دیا ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے دیا ہے اسے سزا بھی مل جائے اور یہ اللہ کے واجبات کو بھی ادا کر سکے۔ ایسا ہونا چاہیے آدمی۔ اب مولا کائنات نے جب اس کا ہاتھ کٹوا دیا، اب یہ تو چور ہے نا، ہاتھ کٹ گیا، سزا کی گئی، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاتھ تو اگر کسی کو مار دیا جاتا ہے تو کم از کم 1 ہفتہ تو گالی دیتے ہی ہے، لیکن یہ عجیب علی کا چہنے والا ہے، مسجد سے نکلا۔ اب مسجد سے نکلتا ہے ایک شخص ورغلانے کے لیے سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بڑا تو علی علی کر رہا تھا، بڑا تجھ کو ناز تھا علی کے اوپر، دیکھا علی نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا، تو علی کا چاہنے والا بن رہا تھا۔ پتا ہے کیا جواب دیا؟ چور ضرور ہے لیکن اسے پتا ہے کہ علی کی منزلت کیا ہے۔ جواب دیتا ہے کہ میں نے چوری کی تھی، علی عادل ہیں، انہوں نے عدالت کے مطابق مجھے سزا دی ہے، اس لیے کہ علی کے نزدیک نہ کوئی رشتہ داری ہوتی ہے نہ کوئی ناطے داری ہوتی ہے۔ اگر کوئی غلط ہے تو غلط ہے، اگر کچھ حق ہے تو وہ حق ہے۔ آگے بڑھتا ہوا نکلا، لوگوں نے پوچھا یہ بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ کیا فضائل پڑتا ہے، سن لیجیے عزیزان محترم۔ ایسا چور اگر ہو تو اسے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ چوری کرنے کے بعد جب سزا مل رہی ہے تب کیسے قصیدے پڑھ رہا ہے علی کی، کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں نے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا، کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو علی کی رسی ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو شافعی محشر ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو قیامت رکعت نماز کا عادی ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو قیامت رکعت نماز کا عادی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ عجیب غلام ہے، عجیب یہ چور ہے، اس مسجد کوفہ سے نکل کر کے کوفے کے بازار میں یہ اعلان کر رہا ہے، سنو کوفیو، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو مکی ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو مدنی ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو خیبری ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو فاتح خیبر و خندق ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو قاتل مرحب و انتر ہے، جس نے مرحب و انتر کو قتل کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب جب لوگوں نے یہ سنا یہ عجیب دیوانہ ہے، علی نے ہاتھ بھی کاٹا، علی کے قصیدے بھی پڑھ رہا ہے، اب تو بس اس سے نہیں چلا، پھر یہ لوگ علی کے قریب آئے، کہا یا علی، مسجد کوفہ میں اٹھنے کے بعد کہا یا علی، آپ نے جس غلام کو سزا دی ہے، جس نوکر کو سزا دی ہے،
جس چور کو سزا دی ہے، جس کا ہاتھ کاٹا ہے، وہ تو مسجد کوفہ سے نکلا اور کوفے کے بازاروں میں آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہا ہاں، مولا نے اجازت دی، اسے بلایا جائے۔ اسے بلایا گیا مسجد میں، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بلایا گیا مسجد کے اندر۔ مولا کائنات نے پوچھا کہ تو میرا فضائل بیان کر رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا میں نے تیرا ہاتھ کٹوایا، میں نے تجھے سزا دی، اس کے بعد بھی تو میرے فضائل بیان کر رہا ہے؟ جواب دیتا ہے کیا میرے مولا ہے، میرے آقا، آپ کی فضیلت کیا ہے کہ آپ کے فضائل بیان کیے جائیں؟ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کا قصیدہ پڑھا جائے۔ بلائے کائنات نے اسے نہیں بلائے، بلانے کے بعد اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اب سے اس کو چھپایا، چھپانے کے بعد دستے ید اللہ کو پھیرا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، پھیرنے کے بعد اب جو آبا کا دامن ہٹ گیا، اس کا ہاتھ جیسے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ جب دیکھیں عزیزان محترم، انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ جب ہاتھ کٹا تو بھی سوال کہ ہاتھ کاٹ کے فضائل بیان کر رہا ہے، جب ہاتھ جڑ گیا تو بھی اعتراض، یا علی جب ہاتھ کو جوڑنا ہی تھا تو کٹوایا کیوں؟ جب انگلی کو جوڑنا ہی تھا تو کاٹا کیوں؟ امام نے جواب دیا کہ کاٹا اس لیے کہ میری عدالت کا حق تھا، جوڑا اس لیے یہ میرا فضل و کرم تھا۔ اس کے صلوات پڑھے شہید کیا عدالت کی بنیاد۔ عزیزان محترم، آپ 14 محرم ہیں اور یقیناً سبھی تھکے ہوئے۔ یہ کہا بھی جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ بیان کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب ایام ایسا گزرا 10ویں محرم کو گزری، لوگوں نے کیا کہا، میں بہت تھک گیا، مجھے آرام کی ضرورت ہے، میں مجلس نہیں جا سکتا۔ عزیزان ہم تھک گئے ہیں، یقیناً تھک گئے ہیں اور ہم آرام سے سو رہے ہیں، لیکن باتیں آشو کوئی جناب سینا کے دل سے پوچھے، کوئی جناب سینا کے دل سے پوچھے کہ تھک گئے کیا ہو؟ کربلا کے میدان جو جب تک زندہ رہا وہ پیاسا رہا، جب اس دنیا سے گئے اس کی پیاس بجھ گئی۔ عزیزان محترم، جناب زینب سلام اللہ علیہ، یہ وہ ایام ہیں عزادار، فقط انسان احساس کرے کربلا میں مسائل کربلا کے مسائل کو احساس کرنا ہمیں سنے گی۔ جب امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ سے رخصت ہونے کے لیے آئے تھے اور جب جناب سکینہ سے امام حسین نے کہا کہ میری لاڈلی میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے میری لاڈلی میں شہید ہو جاؤں گا اور آج کے بعد تم یتیم ہو جاؤ گے۔ پتا ہے جناب سکینہ نے کیا جواب دیا تھا؟ فقط ایک جملہ کہا تھا، بابا یہ بتائیے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ سنیں عزادارو، جناب سکینہ کا کیا جواب ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہیں اے بابا یہ بتا دیجیے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ امام حسین نے یہی جواب دیا تھا، اے میری لاڈلی میری شہادت کے بعد جب تمہارے دامن میں آگ لگائی جائے تو تم سمجھنا کہ تم یتیم ہو گئی، جب تمہارے گوشوارے چھینے جانے لگے تو تم سمجھ لینا کہ تم یتیم ہو گئی۔ ہاں عزادارو، یہ ایام وہ ایام ہے کہ جس میں جناب سکینہ کے مسائل بیان ہو، جس میں شہزادی کے، اس لیے کہ ان شہزادیوں پہ بڑے ظلم ہوئے عزادارو، اس لیے کہ گھر کے اندر اگر گھر کا مرد اگر فقط دنیا سے چلا جائے تو عورتیں غریب ہو جاتی ہیں۔ ارے یہ بیویاں اب کس کے بھروسے رہے؟ ارے کربلا میں تو حسین کا پورا گھر لٹ
गया। अजरकुमुल्लाह। हाँ ज़ादारो, जनाब सकीना से जब इमाम हुसैन रुखसत हो गए, उसके बाद बाद शहादत सुनी। ज़ादारो, इब्न हसन साहब नहरी ने इस मसाइब को बयान किया है, जो अभी मैं किताब में पढ़ रहा था कि जनाब सकीना के फ़कत चंद जुमले हैं कि आपकी खिदमत में बयान करूँगा और आपकी ज़हमत तमाम। जनाब सकीना ने जो पूछा ना कि इमाम हुसैन से कि बाबा ये बता दीजिए कि यतीमी किसे कहते हैं, उसके बाद इमाम हुसैन रुखसत हुए, मैदान क़िताल में आए। आने के बाद इमाम हुसैन शहीद हो जाते हैं। सुना है अज़ादारों ने यहाँ तक। उसके बाद ये जुल्जना इमाम हुसैन के खून में अपने सुनों को लगाता है। लगाने के बाद दर खैमा पर आता है और आने के बाद दर खैमा पे कहता है जनाब सकीना जो 4 बरस की है। सुनेंगे जब जुल्जने को आते हुए देखा, क्या देखा, किसी उल्टी हुई है, जुल्जना की पेशानी लहू में तर है। एक मरतबा जनाब सकीना जुल्जना के करीब गई और जाने के बाद ये सवाल नहीं करती कि ऐ जुल्जना ये बताते कि मेरा बाबा कहाँ है। सुनेंगे अज़ादारों इब्न हसन साहब नहरी का जब मसाइल जो उन्होंने बयान किया है, वो कहते हैं कि जनाब सकीना ने जुल्जना से फ़कत एक सवाल किया, ये बता दे कि जब मेरा बाबा करबला में कत्ल हुआ था तो मेरे बाबा को 2 बूंद पानी मिला था या नहीं मिला था। सुने अज़ादारों, उसके बाद जनाब इमाम हुसैन, फिर जनाब सकीना अजरकुमुल्लाह, अब उसके बाद शाम गरीबा आ गई। जनाब सकीना ने कहा था ना, यही तो कहा था कि याद आएगी जब आपकी मुँह पाऊंगी बाबा। अरे मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। अरे शाम गरीबा के बाद अरे अब तो कोई मख्तल नहीं, अब तो कोई खैमे में नहीं। सुने अज़ादारों, अब जनाब सकीना है कि जो मख्तल में बयाबान में 4 बरस की बच्ची का सीन, फ़कत आप तसव्वुर कर लें और बयाबान को सोच लें। जनाब सकीना है कि बयाबान में जा रही है और आवाज़ दे रही है, ए मेरे बाबा कहाँ हो, ए मेरे बाबा कहाँ हो। आपके पास भी बच्ची है अज़ादारों, तसव्वुर शब्द मज़ाहिब में आपने देखा है ना, जब बच्चे होते हैं। अभी जब मैं घर से आया ना, जब मैं घर से निकला, सुन लीजिए, तब आपको एहसास होगा कि बच्चे की मोहब्बत क्या है। मेरा बच्चा 4 बरस का है। जब मैं घर से निकला तो मेरे बेटे ने फकत मुझसे एक सवाल किया, बाबा ये बताइए कब आइएगा। हमने उससे कहा बेटा हम कल आ जाएंगे। इतना में कहना था कि बच्चे ने कहा बाबा मुझे खिलौने दे दीजिए, फिर मैं आपका इंतजार करूंगा। मैंने उस बच्चे को एक खिलौना दिया और देने के बाद यहाँ चला आया। बच्चे को भी सब्र है, घर वालों को भी सब्र है कि मैं पलट के जाऊंगा। लेकिन जनाब सकीना के सिलसिले में सोचे अज़ादारों कि जब जनाब सकीना से इमाम हुसैन रुखसत हुए थे तो 4 बरस का सिन था ना। जनाब सकीना कभी उम्मीद थी, लेकिन जनाब सकीना समझ रही थी हाँ अज़ादारों कि हुसैन वापस नहीं आएंगे। इमाम हुसैन से इसी नियत को मख्तल की जमीन पर जनाब सकीना आवाज देती है, ए मेरे बाबा कहाँ हो, आवाज दो, ए मेरे बाबा कहाँ हो, आवाज दो। अरे एक बेसर लाशे से आवाज आ रही थी, एलैया या बनैया, ए मेरी लाडली मेरे नजदीक आ जा। सुनिए अज़ादारों, जनाब सकीना लाश के करीब पहुंची। अब वो इब्न हसन साहब जो बयान करते हैं, जनाब सकीना अपने बाबा के करीब जनाजे के करीब बैठी हुई है। जनाजे की शनाख्त क्या होती है पता है? जनाजे की पहचान 2 तरीकों से होती है, या जिस्म के ऊपर सर हो या बदन के ऊपर लिबास हो। लेकिन ये 4 बरस की बच्ची अज़ादारों कैसे अपने बाबा को पहचान रही है। एक मरतबा इमाम हुसैन के जिस्म के करीब पहुंची और जाने के बाद सिरहाने बैठ जाती है। बेटी है ना, बाप के पास सब नहीं है कि वो पोसा दे सके। मिलता है अज़ादारों कि जनाब सकीना ने एक मरतबा इमाम हुसैन के दाएं हाथ को उठाया, उठाने के बाद चूमा, चूमने के बाद कहा बाबा बाबा आपके बाद मुझे तमाचे मारे गए। उसके बाद जनाब सकीना ने एक मरतबा बाएं हाथ को उठाया, उठाने के बाद चूमा और चूमने के बाद कहती है बाबा अरे जो आप लोगों ने दुर्रे पहनाए थे वो दुर्रे छीन ले गए। अज़ादारों कभी दाहिने हाथ को उठाती है, कभी बाएं हाथ को उठाती है, चूमती है, अपने सीने से लगाती है और कहती है कि बाबा बाबा आपके बाद सकीना के दामन में आग लगाई गई। अज़ादारों तारीख के फटे हैं,
مقتل بیان کرتا ہے کہ جناب سکینہ کو کہیں جس پہ جگہ مل رہی تھی کہ جہاں بوسہ دیتے مقتل کا بیان ہے عزادارو کہ ایک مرتبہ طلبہ امام حسین کے قریب قدم حسین کے قریب جناب سکینہ پہنچنے کے بعد طلبہ کا بوسہ دیا. اے میرے بابا آپ کے جسم میں سر نہیں ہے, میں آپ کو کہاں بوسہ